ربنا اے ہمارے رب، انک من تدخل النار فقد اخزیتا، بے شک جسے تو جہنم میں لے جائے اسے ضرور تو نے رسوائی دی، وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں کوئی مددگار نہیں، اولیاء مدد نہیں کرتے، انبیاء مدد نہیں کرتے، ان کو سمجھنا چاہیے کہ ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ ہاں، جو اللہ کے نیک بندے ہیں، مومن ہیں، تو ان کا حقیقی مددگار اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ کی عطا سے فرشتے بھی مدد کرتے ہیں، انبیاء بھی مدد کرتے ہیں، اولیاء بھی مدد کرتے ہیں۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ ربنا اے ہمارے رب، اننا سمعنا منادیا، ہم نے ایک ندا دینے والے کو سنا، یعنی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے سنا، جن کی شان میں قرآن پاک میں ہے داعیا الی اللہ باذنہ، جو اللہ کی طرف اللہ کے اذن سے بلانے والے ہیں، یا منادین سے مراد قرآن پاک ہے جو ایمان کی دعوت دیتا ہے۔ ربنا اننا سمعنا منادیا، اے ہمارے رب، ہم نے ایک منادی کو سنا، ندا دینے والے کو سنا، ینادی للایمان، کہ ایمان کے لیے ندا فرماتا ہے، بلاتا ہے ایمان کی طرف، ان آمنو بربکم، کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ، فآمنا، تو ہم ایمان لائے۔ ربنا اے ہمارے رب، فاغفر لنا ذنوبنا، تو ہمارے گناہ بخش دے۔ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، گناہوں سے ہمیں نفرت عطا فرمائے۔ روزانہ ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ ہم روزانہ غور کریں کہ آج پورا دن گزر گیا، نیکیوں میں نے کیا ترقی کی، گناہوں کو چھوڑنے میں نے کیا کوشش کی۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے رب، تو ہمارے گناہ بخش دے۔ حدیث پاک کے مطابق قرآن پاک کی تلاوت کریں تو دل نرم ہوتا ہے، زنگ دور ہوتا ہے، گناہوں کی گندگی دور ہوتی ہے، گناہوں سے نفرت پیدا ہوتی ہے۔ لیکن ہم پورے دن میں ایک رکوع بھی قرآن پاک کی اگر تلاوت نہ کریں، سال گزر گئے، لیکن قرآن پاک صحیح تلفظ سے ایک دفعہ بھی مکمل نہ کیا، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح 1000 مرتبہ جو درود پاک پڑھے، تو حدیث پاک میں ہے کہ مرنے سے پہلے وہ جنت میں اپنا مکان دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی درود پاک ہے۔ اگر 20 منٹ پڑھیں، 25 منٹ پڑھیں تو 1000 مرتبہ ہو جاتے ہیں۔ ہاں، بہتر یہ ہے کہ اس میں وآلہ بڑھا لیں، صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو ہر ایک کی زبان پر ہوتا ہے، اس میں وآلہ بڑھا لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو یہ زیادہ افضل ہے۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے رب، ہمارے گناہ بخش دے، وکفر عنا سیئاتنا، اور ہماری خطائیں ہم سے دور کر دے، ہمارے نامہ اعمال سے ہماری خطائیں مٹا دے، وتوفنا مع الابرار، اور ہماری موت اچھوں کے ساتھ کر۔ مراد یہ ہے کہ اے اللہ، ہمیں اپنے نیک بندوں کی طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اسی عمل پر موت عطا فرما، تاکہ ہم قیامت کے دن ان کے درجے میں ہوں، جنت میں ہمیں ان کا پڑوس نصیب ہو۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ مراد یہ ہے کہ ہمیں نیک بندوں کے پیروکاروں میں اور ان کے گروہ میں موت عطا فرما، یعنی حق پر ہمیں قائم رکھ، اور اہل حق کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے ہمیں مرنا نصیب فرما۔